الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج میں روزے کے بارے میں چند مسائل بیان کروں گا۔ اگر آپ لوگ اس پر عمل کریں تو آپ لوگوں کا روزہ صحیح اور سلامت رہے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ان مسائل کا کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کا روزہ خراب ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ مسائل سیکھ لے اور اس پر عمل کرے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ اب ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سپورٹ کرے، سبسکرائب کرے، لائک اور کمنٹ ضرور کرے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ کون کون ان مسائل کا شوقین ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نمبر 1، روزہ کس پر فرض ہے؟ رمضان کا روزہ ہر بالغ عاقل مسلمان طاقت رکھنے والے اور مقیم شخص پر فرض ہے۔ روزہ کی تعریف کیا ہے؟ روزہ کی تعریف یہ ہے: صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا نیت کے ساتھ، یعنی نیت کریں گے روزے کا، یہی شرعی روزہ ہے۔ نمبر 2، نیت کا مسئلہ۔ رمضان کے روزے کی نیت رات سے افضل ہے، یعنی رات سے نیت کریں گے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، یہ افضل ہے۔ اگر رات کو نیت نہ ہو تو صبح تک بھی کر سکتے ہیں، یعنی زوال سے پہلے۔ نمبر 3، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پینا جان بوجھ کر کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جماع کر لیا، منہ بھر کے جان بوجھ کر کر لیا، ناک یا کان کے ذریعے دوا ڈالنا اگر اندر پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں پھنسا کھانا نکال کر کھانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوا کھانا بغیر شرعی عذر، جان بوجھ کر خون نکلنا اگر خون غالب ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ بھول کر کھانا پینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مچھر یا گرد خلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اپنا تھوک نگلنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگوانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانا، خوشبو لگانا، نہانے سے ٹھنڈک لینا، احتلام ہو جانا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، روزہ ٹوٹنے پر قضا اور کفارہ۔ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ عام طور پر 60 روزے یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ نمبر 6، کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ بیمار کو، مسافر کو، شدید کمزوری یا جان کو خطرہ ہو اس کو، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر خطرہ ہو، بعد میں قضا لازم ہوگی۔ نمبر 7، روزہ میں مستحب کام کیا ہے؟ سحری کرنا، سحری کو تاخیر سے کرنا، افطار جلدی کرنا، کھجور یا پانی سے افطار کرنا، افطار کی دعا پڑھنا۔ نمبر 8، روزہ میں مکروہ کام کیا ہے؟ بلا ضرورت کلی یا ناک میں زیادہ پانی ڈالنا، جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، گندی باتیں کرنا، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، یہ سارے۔
سحری کے مسائل یہ ہے، سحری کرنا سنت ہے، اگر سحری نہ بھی کرے تو روزہ ہو جائے گا۔ سحری کا وقت صبح صادق تک ہے، اذان فجر شروع ہوتی ہی کھانا پینا چھوڑنا لازم ہے، یعنی جب وقت داخل ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 10، افطار کے مسائل۔ سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا سنت ہے، بلا وجہ افطار میں تاخیر مکروہ ہے۔ اگر غلطی سے جلدی افطار کر لیا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ مسواک اور ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ، مسواک جائز ہے، ٹوتھ پیسٹ اگر حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر احتیاط بہتر ہے۔ انجیکشن اور ڈراپ، عام انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، طاقت والی ڈراپ سے علماء احتیاط کہتے ہیں کہ اس سے احتیاط کریں۔ بیوی سے تعلق کے مسائل، بوسہ لینا جائز ہے اگر شہوت غالب نہ ہو، جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کے مسائل، خود بخود کے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر کے کرے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 15، احتلام، نیند میں انزال ہو جائے، یعنی نیند میں انزال ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، غسل کرنا لازم ہوگا نماز کے لیے۔ نمبر 16، حیض اور نفاس کے، حیض یا نفاس میں روزہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں قضا لازم ہے۔ سفر میں مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر آسانی ہو تو رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 18، فدیہ کا مسئلہ، بوڑھا دائمی مریض روزہ نہ رکھ سکے تو ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے۔ نمبر 19، روزہ میں گناہ کا اثر، جھوٹ، غیبت، لڑائی، روزہ نہیں ٹوٹتا مگر ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 20، تراویح کا مسئلہ، تراویح سنت موقدہ ہے، 20 رکعت تراویح احناف کے نزدیک یہ ثابت ہے۔ تو برائے مہربانی یہ چند مسائل ہیں، یہ یاد کر لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔